قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سلف صالحین رحمۃ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت۔ سیدنا لقمان کا قول۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، اگر تو نے دنیا سے بے توجہی برتی اور آخرت کی طرف متوجہ رہا تو ایسے گھر کے قریب پہنچ گیا جو اس دنیا سے کئی درجے بہتر ہے۔ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ ابو حازم فرماتے ہیں، دنیا سے معمولی محبت آخرت سے بہت زیادہ غافل کر دیتی ہے۔ امام فیضل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر مجھے ساری دنیا کسب حلال کی صورت میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو اس سے اس طرح دامن بچا کر نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو۔ سیدنا حسن کا قول۔ سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ایسی قومیں پیدا کی ہیں جن کے سامنے یہ دنیا مٹی کی طرح بے وقار تھی، انہیں دنیا کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہ تھی، چاہے وہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس نہ ہو۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر دنیا فنا ہو جانے والی سونے کی بنی ہوتی اور آخر لازوال ٹھیکرے کی تو لازوال ٹھیکرے کو فانی سونے پر ترجیح دینا واجب ہوتا، چہ جا کے آخر لازوال سونے کی بنی ہے اور دنیا فانی ٹھیکرے کی۔ امام بشر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت دیر تک حساب کے لیے ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے۔ امام ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی خواہشات سے وہی شخص رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس دنیا کی محبت اور گناہوں نے دل کو اپنا شکار بنا لیا ہے اب اس میں بھلائی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ امام وہب بن منبع کا قول ہے، جس کا دل کسی دنیاوی چیز سے خوش ہو گیا ہو وہ دنائی سے ہٹ گیا، اور جس نے دنیاوی خواہشات کو اپنے پیروں تلے رون دیا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور جس کا علم خواہشات پر غالب آ گیا حقیقت میں وہی غالب ہے۔ امام یحییٰ بن معاذ الرازی کا قول ہے، وہ شخص کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑتی۔ دوسرا قول ہے، قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر بنا لی۔ تیسرا، جو شخص جس نے بارگاہ رب العزت میں جانے سے پہلے اپنے رب کائنات کو راضی کر لیا۔ امام بندار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب تو دنیا داروں کو دنیا سے کنارہ کش کی بات کرتے ہوئے سنے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو بھی ثواب ملے۔ صدق اللہ العظیم۔